اور صرف اسی پر بس نہیں بلکہ آپ دیکھتے ہیں اس کا چینل ہے پیس چینل، اس چینل میں جب یہ لیکچر دے رہے ہوتے ہیں تو جب یہ لیکچر دے کر اپنی کوئی بات ختم کرتے ہیں تو ساتھ ہی سامعین تالیاں بجانا شروع کر دیتے ہیں، کلیپنگ شروع کر دیتے ہیں، جبکہ تالی بجانا منع ہے، سخت گناہ ہے، حرام ہے، اور میں اس پر انہی کے علماء کی تصریحات پیش کرتا ہوں۔ یہ دیکھیے، یہ میرے سامنے وہ قرآن پاک ہے جو سعودی حکومت حجاج میں مفت تقسیم کرتی ہے۔ لاہور میں جب یہ چھپا تو اس کا نام احسن البیان تھا، اور اس کے اندر یہ بات موجود ہے کہ انہوں نے اس بات سے سختی سے منع کیا ہے اور بتایا ہے کہ یہ مسلمانوں کا کام نہیں۔ اس کا صفحہ نمبر 488 ہے، اور سورہ انفال کی آیت نمبر 34 بلکہ 35 کے تحت یہ بات انہوں نے صفحہ نمبر 488 آیت نمبر 35 اور حاشیہ نمبر 4 کے تحت لکھا ہے۔ تالیاں بجانے کا کیا بیک گراؤنڈ ہے بتاتے ہیں۔ مشرکین جس طرح بیت اللہ کا ننگا طواف کرتے تھے، اسی طرح طواف کے دوران وہ انگلیاں منہ میں ڈال کر سیٹیاں اور ہاتھوں سے تالیاں بجاتے اس کو بھی وہ عبادت اور نیکی تصور کرتے تھے۔ یہ میں نے آپ کے سامنے احسن البیان پیش کیا۔ اب آئیے انہی کے مکتبہ فکر کے بہت بڑے عالم دین، غیر مقلد مفتی جن کا نام عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز ہے، ان کے مقالات اور فتاوی سے اس کی شرعی حیثیت کے تالیاں بجانے کا کیا حکم ہے وہ میں پیش کرتا ہوں۔ یہ دارالسلام جو غیر مقلدین کا ادارہ ہے بین الاقوامی، انہوں نے چھاپا ہے، اور اس کا صفحہ 477 ہے، 477۔ اس کے اندر سوال آپ کے سامنے موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں کیا مختلف موقعوں اور محفلوں میں تالی بجانا جائز ہے؟ یہ سامنے، اور سوال یہ کیا ہے، ہیڈنگ میں نے سنائی، کیا مختلف موقعوں اور محفلوں میں تالی بجانا جائز ہے یا مکروہ؟ جواب دیتے ہیں محفلوں میں تالی بجانا عمل جاہلیت ہے۔ اس کے بارے میں کم سے کم جو بات کہی جا سکتی ہے وہ یہ کہ مکروہ ہے، اور دلیل سے بظاہر یوں معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے لیے تالی بجانا حرام ہے، کیونکہ مسلمانوں کو کافروں کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے سے منع کیا گیا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے مکہ کے کافروں کے بارے میں یہ فرمایا، ترجمہ، اور ان لوگوں کی نماز خانہ کعبہ کے پاس سیٹیاں اور تالیاں بجانے کے سوا کچھ نہ تھی۔ علماء فرماتے ہیں کہ مقع کے معنی سیٹی اور تصدیہ کے معنی تالی بجانا ہے۔ آخر میں کہتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ مردوں کے تالی بجانے میں کافروں اور عورتوں کے ساتھ مشابہت ہے، اور ان دونوں کی مشابہت اختیار کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ یہ آپ کے سامنے نجدی مفتی بن باز کا فتویٰ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ اب جو اگلا فتویٰ انہی کی جماعت کے ایک بہت بڑے عالم کا وہ میں پیش کرنے جا رہا ہوں، جو کہ اسی غیر مقلدین کے مشہور ادارے دارالسلام کی چھپی ہوئی کتاب جس کا نام ہے فتاوی برائے خواتین، اس کے اندر شامل ہے۔ اس کا صفحہ 369 ہے، اور اس سے پہلے آپ اس کا ٹائٹل ذرا دیکھ لیجئے کہ تاکہ آپ کے ذہن نشین رہے۔ یہ فتاوی برائے خواتین، اس کو جمع کیا اور ترتیب دی ہے محمد بن عبدالعزیز مسند نے۔ اور اس کے اندر بھی یہ تالیوں کے ناجائز ہونے والی بات موجود ہے۔ صفحہ نمبر، پیج نمبر 369۔ لکھتے ہیں سوال،
تقریبات میں لوگ سیٹیاں بجاتے اور تالیاں پیٹتے ہیں، اس کا کیا حکم ہے؟ جواب دیتے ہوئے نجدی مفتی کہتے ہیں اس بارے میں حکم یہ ہے کہ یہ بظاہر غیر مسلموں سے اخذ کردہ ایک عادت ہے، لہٰذا اسے اپنانا مسلمان کے شایان شان نہیں۔ یہی بات تو ہم کہتے ہیں کہ اگر زبان سے نیکی کی بات کرتے ہو تو اپنے دل کو بھی نیکی کی طرف مائل کرو۔ یہ اچھی بات نہیں کہ زبان سے تو تم اسلامک اسکالر ہونے کا دعویٰ کرو اور حال تمہارا یہ ہو کہ کہو کچھ کرو کچھ، حرام کام تمہاری تقریبات میں ہوتے ہوں۔ یہ سخت گناہ ہے، کیونکہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے جن چیزوں سے ہمیں خبردار کیا، بتایا کہ خوارج ہوں گے اور ان کا یہ کام ہوگا کہ وہ باتیں بڑی اچھی اچھی کریں گے۔ سنن کبریٰ میں امام بہقی نے اس کو نقل کیا، باتیں بڑی اچھی اچھی کریں گے لیکن کام